بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قائد زمان کے دلائل سے مربوط کچھ اہم نکات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان شیخ طوسی اور شہید ثانی علیہ الرحمہ کے کلام میں جو فرق پایا جاتا ہے شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے، اسے بیان کیا جائے گا کہ شیخ انصاری کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں، اور وہ اعمال مضمونہ کہ جن کا فائدہ ضامن کو نہیں ہوتا، ان اعمال کا کیا حکم ہے، اس کو مورد گفتگو قرار دیا جائے گا۔ پھر اسی میں جو حکم بیان ہوگا اس حکم کی علت کو یہاں پر بیان کیا جائے گا کہ کیوں اس طرح کے اعمال مضمونہ میں وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ شہید ثانی اور شیخ طوسی کے کلام میں جو فرق پایا جاتا ہے، چونکہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب ہم قائد زمان کے دلائل کو بیان کر رہے تھے تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اقدام کے ذریعے زمان کو ثابت جانا تھا، اور وہ مبسوط کے اندر ان کا کلام جس کو ہم نے پیچھے بیان کیا۔ اسی طرح شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک کے اندر قائد اقدام کے ذریعے سے اس زمان کو ثابت جانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قائد ید کو بھی اضافہ کیا انہوں نے۔ تو ان کے درمیان آیا کوئی فرق ہے؟ فرق نہیں پایا جاتا۔ تو آج کے درس کے اندر شیخ تبصرہ کرتے ہیں ان کے اس کلام پر کہ ثم انہ لا یبعد ان یکون مراد الشیخ ومن تبعہ من الاستدلال علی الضمان بالاقدام والدخول علیہ۔ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی جو مراد اور جو مقصود ہے ان کا، اور وہ افراد فقہا میں کہ جنہوں نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی اتباع کی ہے، کس بات سے ان کی مراد کی بات کی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ من الاستدلال، کہ زمان پر جو انہوں نے دلیل قائم کی بالاقدام، اقدام کے ذریعے، اور اس بات سے کہ مثلا وہ معاملہ کرنے والا خود اقدام کر رہا ہے، خود جو ہے وارد ہو رہا ہے زمان پر، کہ وہ اس چیز کو جو ہے اپنے اس کے زمان کو وہ قبول کر رہا ہے اور اس طرح سے وہ چیز اخذ کر رہا ہے۔ تو اس طرح اقدام کے ذریعے وہ داخل ہو رہا ہے، اقدام کر رہا ہے اس معاملے کے اندر۔ تو یوں جو اقدام کے ذریعے انہوں نے زمان پر دلیل قائم کی تھی، ان کی اس استدلال سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ بیان ہو، یعنی ان یکون مراد الشیخ بیان ان العین والمنفعہ۔ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ ان کی مراد عین اس مطلب کا بیان ہو کہ عین اور جو منفعت ہے، اللذین تسلمہما الشخص، یعنی وہ عین اور منفعت کے جس کو وہ شخص جو ہے حوالے کرتا ہے مد مقابل کو، لم یتسلمہما مجانا و تبرعا، وہ انہیں تسلیم نہیں کرتا، تحویل نہیں دیتا مجانا اور تبرعا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ بغیر عوض کے مجانی طور پر اور ایسے ہی جو ہے وہ عین اور منفعت کو اس کے حوالے کر دے، نہیں، فرماتے ہیں کہ تسلیم کرنے والا، وہ دینے والا اس طرح نہیں کرتا۔ یعنی قائد اقدام، دوسرے الفاظ میں آگا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں قائد اقدام جو ہے وہ معنی کے جو مجانن اور تبرعن ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو زمان کے آگے معنی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شخص اس عین اور منفعت کو دے رہا ہے تو وہ مجانی طور پر، تبرعی طور پر، یعنی ایسے فری میں اس کو دے رہا ہو، یہ جو مجانن اور تبرعن دینا ہے یہ زمان کو ختم کرتا ہے، زمان کے آگے یہ معنی ہے۔ تو آگا فرماتے ہیں کہ دیگر جو دلائل ہیں، مثلا قائد ید جو ہے وہ مقتضی ہے زمان کا، اور قائد اقدام جو ہے وہ درواقع معنی کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیخ نے جو قائد اقدام کو بیان کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس معنی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے عنوان سے تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہتے ہیں شیخ انصاری کہ یہاں پر دو مستقل دلیل نہیں ہے قائد اقدام اور وہ قائد ید۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے کلام کے نقطہ نگاہ سے اگر ہم یوں کہیں کہ شیخ طوسی کی مراد یہ ہے کہ جب وہ اقدام کی بات کرتے ہیں، زمان کو ثابت کرتے ہیں اقدام کے ذریعے، تو ان کا مقصود یہ ہے کہ عین و منفعت جو دی جا رہی ہے
یہ مجانی نہیں ہے، یعنی اس اقدام کے ذریعے وہ اس معنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جب شخص جو ہے وہ اقدام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی عوض کے مقابلے میں یہ دے رہا ہے، وہ ضامن ہوتے ہوئے وہ چیزیں جو ہے وہ طرف کو دے رہا ہے کہ مثلا اگر وہ مبی دے رہا ہے تو مثلا وہ ضامن ہے سمن کا، اسی طرح مثلا اگر وہ مشتری مبی لے رہا ہوتا ہے تو سمن کا ضامن ہوتے ہوئے لے رہا ہوتا ہے، اگر بائے سمن لے رہا ہوتا ہے تو مبی کا ضامن ہوتے ہوئے اس طرح سے یہ معاملہ انجام پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مراد شیخ کی یہ ہو کہ یعنی وہ شخص تسلیم نہیں کرتا مجانا اور تبرعا حتی لا یقضی احترامہما بتدارکہما بالعوض، یہاں تک کہ پھر ان کا احترام یعنی جو عین اور منفعت کا ہے وہ حکم نہ کرے اس کے تدارک کا بالعوض، چونکہ مال مسلم تو محترم ہے، اب عین و منفعت کو اس نے مجانی نہیں دیا جو ان کا احترام ان کے جبران کا عوض کے ذریعے حکم نہ کرتا ہو، یعنی آپ آ کر یہ کہیں کہ بھائی اس نے تو مجانن دے دیا ہے، فری میں دے دیا ہے، لہٰذا مال مسلم تو محترم ہے، لیکن یہاں عین اور منفعت کا جو احترام ہے وہ عوض کے ذریعے اس کو جبران کرنے کا حکم نہیں کر رہا ہوتا، یعنی یہاں پر اس کا تدارک جو ہے عوض کے ذریعے وہ اس کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ کما فی العمل المتبرع بھی، فرماتے ہیں کہ جیسے وہ عمل کے جس کو تبرعی طور پر جو ہے انجام دیا جاتا ہے، والعین المدفوعہ، یا وہ عین کے جس کو دفع کیا گیا مجانن او امانتن، یعنی مجانی اور امانتن کسی کے حوالے کی گئی، بس وہ عمل جس کو تبرعی طور پہ انجام دیا گیا، وہ عین جو کسی کے حوالے کی گئی بغیر عوض کو نظر میں رکھتے ہوئے، یا مجانی فری میں دی گئی، او امانتن یا اس عنوان سے دی گئی کہ وہ اس مد مقابل کے ہاتھ میں امانت ہے، تو یہاں ضمان ثابت نہیں ہوتا، یہاں پر اس طرح سے ضمان ثابت نہیں، کیونکہ یہ مجانن دینا، امانتن عین کو دوسرے کے حوالے کرنا، یہ وہ موانع ہیں ضمان کے آگے۔ درست ہے کہ دوسری جانب سے قاعد ید مقتضی ہے کہ جو شخص اخذ کر رہا ہے، مثلا عین کسی کی اخذ کر رہا ہے تو اس کا یہ قاعد ید جو ہے اما اخذت حتی تو ادی، مثلا ہم اس بات کو کہیں کہ یہ مقتضی ہے ضمان کا، تو معنی نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر معنی کب ختم ہوگا؟ جب اقدام ہوگا، اور وہ قاعد اقدام اس معنی کو ختم کر رہا ہے۔ تو ممکن ہے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی مراد اس اقدام کے ذریعے ضمان کے استدلال پر یہی مطلب ہے۔ اگر یہ مراد ہے ان کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرماتے ہیں کہ پس فلیس دلیل الاقدام دلیلا مستقل، اس بیان کے مطابق پھر دلیل اقدام جو ہے وہ دلیل مستقل نہیں بنے گی، بل ہوا بیان لعدم المانع المقتضی، بلکہ یہ ایک بیان ہوگا اس بات کا کہ مانع وجود نہیں رکھتا، کس چیز کی نسبت؟ مقتضی الید فی الاموال، کہ اموال کے اندر ید کی تقاضا کیا ہے؟ ید کی تقاضا یہ کہ وہ ضامن ہے، وہ احترام الاعمال، فرماتے ہیں کہ مقتضی یہ احترام اعمال کیا ہے؟ مقتضی یہ ہے کہ طرف کا جو عمل محترم ہے، اس کا جو مال محترم ہے، اموال کے اندر ید کی تقاضا ضمان ہے، عمل کا محترم ہونا، یہ قاعدہ احترام جو ہے، یا حتیٰ قاعدہ نفی ضرر، ان کی تقاضا کیا ہے؟ ان کی تقاضا ضمان کی ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب یہ جو مقتضی ہے ضمان ہے اس قاعدہ ید یا قاعدہ احترام یا قاعدہ نفی ضرر کی صورت میں، ان کے آگے معنی نہ ہو، اور وہ معنی کیسے دفع ہو رہا ہے؟ اقدام سے دفع ہو رہا ہے، تو پس اقدام مستقلاً دلیل نہیں ہے، رفع معنی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے کلام سے پس یہ بات، اگر ہم نے شیخ طوسی کی مراد کو اس طرح سے تبیین کیا تو ان کے کلام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے نقطہ نگاہ سے پس ضمان کے حوالے سے قاعد اقدام ایک مستقل دلیل نہیں ہے، مکمل کر رہی ہوتی ہے، تتمیم کر رہی ہوتی ہے اس ضمان کی دلیل جو قاعد ید ہے یا قاعد احترام ہے یا قاعد نفی ضرر ہے اسی کو۔ تو بس یہاں سے فرق بھی واضح ہو جاتا ہے شہید ثانی کا کہ نعم فی المسالک، فرماتے ہیں کہ ہاں مسالک کے اندر شہید ثانی نے ذکر کلا من الاقدام والید دلیلا مستقل، کتاب مسالک کے اندر شہید ثانی نے ان اقدام اور ید میں سے ہر ایک کو ذکر کیا ہے ایک مستقل دلیل کے عنوان سے۔ تو یہاں بات روشن ہو جاتی ہے کہ کس طرح فرق ہے شیخ طوسی اور شہید ثانی کے کلام میں۔ اور پھر اگر شہید ثانی نے مسالک کے اندر دو یعنی مستقل دلیل کے عنوان سے ان کو بیان کیا ہے تو فیبقى علیہما ذکر سابقا من النقض والاعتراض، پھر باقی رہ جاتا ہے اسی شہید ثانی کے کلام پر وہ چیز جو بیان ہوئی سابقاً پہلے، وہ کیا تھا؟ نقض اور اعتراض تھا۔ قاعد اقدام کے اندر جو 3 اشکال بیان ہوئے تھے وہی اشکالات یہاں پر شہید ثانی کے کلام پر مترتب ہوں گے،
اگر آپ قائد اقدام کو ایک مستقل دلیل کے عنوان سے نظر میں رکھتے ہیں تو پھر وہ اشکالات آپ پر مترتب ہوتے ہیں، مگر یہ کہ آپ قائد اقدام کو یعنی ایک تتمے کے عنوان سے نظر میں رکھیں، نہ دلیل مستقل جیسے شیخ طوسی، تو پھر الگ بات ہے۔ تو یہاں تک ایک نقطہ واضح ہوا گزشتہ قائد زمان کے دلائل کے متعلق کہ شہید ثانی اور شیخ طوسی کے کلام کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے وہ اس طرح سے نظر میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ انہی نکات کو آگے بڑھاتے ہوئے بعض موارد میں زمان کے اس قاعدے کے مطابق نہ ہونے کے مطلب کو کچھ موارد میں جیسے اعمال مضمونہ ہے ان کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس نے اعمال مضمونہ کے جن کا نفع اور فائدہ ضامن کو نہ پہنچتا ہو، تو یہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر زمان جو ہے وہ اگر ہے تو وہ قاعدے کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ یب کل کلام ہی نہ اذن، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اس صورت میں جو پیچھے ہم نے قاعدہ زمان کے حوالے سے بات کی، زمان کے اس بات کی کس جگہ پر کلام اور گفتگو باقی رہتی ہے، فی بعض الاعمال المضمونہ، فرماتے ہیں کہ بعض وہ اعمال کے جو مورد زمان ہوتے ہیں یعنی جہاں زمان ثابت ہوتا ہے، التی لا یرجع نفعها الی الضامن، کہ جہاں پر وہ جو اس کا فائدہ ہے ان اعمال کا وہ ضامن کو نہیں ہوتا، ضامن کی طرف نہیں پلٹتا، ولم یقع بامرہ، جبکہ اس کے امر سے واقع بھی نہیں ہوا۔ ہاں ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ہر وہ عمل کہ جس کا جو اس شخص کے امر سے انجام پایا ہے اس کی غرض کی تحصیل کے لیے تھا، تو وہاں پر تو ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ مورد زمان ہوگا، وہاں وہ شخص جو ہے ضامن ہوگا جو عامر ہے اسی کے عمل کا۔ لیکن یہاں پر یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کا فائدہ ضامن کو نہیں پہنچ رہا، جو اس کے امر سے واقع نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی مثال کسب کے فی المسابقۃ الفاسدہ، ایک مثلا مسابقہ مقابلہ برگزار ہوا، مقابلہ انجام پایا جو فاسدہ تھا، فاسد تھا، اور اسی کے اندر جو ہے یعنی یہ جو مسابقہ فاسدہ ہو رہا ہے اسی میں سبق یعنی وہ جیتنا جو ہے کسی ایک کا، یہ ایک ایسا مورد ہے، ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس کے اندر مثلا پہلے سے طے ہوتا ہے، وہ دو افراد مثلا جو آپس میں کوئی مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو مثلا ان میں سے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک یہ طے کرتا ہے کہ اگر مثلا وہ دوسرا شخص مثلا زید جیت گیا تو وہ عامر اسے معین مبلغ کی صورت میں ایک انعام دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اگر وہ زید جیت جاتا ہے تو یہ اس کے اس عمل کی نسبت یہ شخص ضامن ہے کہ اس کو وہ مبلغ دے دے، مقدار جو طے ہوئی تھی، جبکہ اس کا نفع جو ہے وہ اس کے حوالے سے یا اس کی کسی غرض کو تحصیل نہیں کر رہا ہوتا، اس ضامن کی طرف نہیں پلٹ رہا ہوتا۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے کہ حیث حکم الشیخ والمحقق وغیرہما، شیخ طوسی، محقق اور بعض دیگر فقہا نے حکم کیا ہے کہ بعدم استحقاق سابق اجرت المثل، کہ وہ جو جیتنے والا ہے وہ اجرت مثل کا مستحق نہیں ہوتا، خلافاً للآخرین، بعض دیگر فقہا کے برخلاف کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو جیتنے والا ہے وہ تو جو ہے مستحق ہوتا ہے اجرت المثل کا، بس وہ دوسرا شخص جو نہیں جیت رہا ہوتا، جو ہار جاتا ہے، وہ ضامن ہے کہ اس کو اجرت مثل جو ہے وہ دے دے۔ تو یہاں پر یہ جو زمان کے اس حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ جو بزرگان نے کہا کہ یہاں پر زمان نہیں ہوگا اور بعض نے کہا زمان ہوگا، وہ وجہ اس کی وجہ جو یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر زمان مترتب نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان عمل العامل لم يعد نفعه الى الاخر، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عامل کا جو عمل ہے اس کا فائدہ تو پلٹ نہیں رہا ہوتا، نہیں پلٹتا الى الاخر، اس دوسرے شخص کی طرف کہ جو ہار رہا ہوتا ہے اس کی طرف، ولم يقع بامره ايضا، اس کے امر سے بھی واقع یعنی اس کا عمل جو ہے وہ اس کے امر سے تو انجام نہیں پایا۔ اور یہاں پر وہ جو احترام اموال کی بات کی گئی تھی، فرماتے ہیں کہ فاحترام الاموال التي منها الاعمال، اور اموال کے احترام کا جو مطلب ہے کہ جن میں سے یعنی التي منها الاعمال لا يقضي بزمان شخص له ووجوب عوضه علیہ، فرماتے ہیں کہ فاحترام الاموال التي منها الاعمال، یعنی اموال کا احترام کے جن میں سے اعمال بھی ہیں، کہ ہم نے کہا تھا کہ مال مسلم محترم ہے اور اس مال مسلم کے مصادیق میں سے عمل بھی ہے، تو اعمال کے انہی اموال میں سے اور اموال مورد احترام ہے۔ تو یہ جو اموال کا احترام ہے لا یقضی، یہ حکم نہیں کرتا اس بات کا کہ بزمان شخص لہو، وہ جو ہارنے والا ہے وہ ضامن ہے اسی جیتنے والے، اس سابق یعنی جیتنے والے کے عمل کی نسبت، ووجوب عوضہ علیہ، یہ احترام اموال حکم نہیں کرتا کہ
اس عمل کا عوض واجب ہے علیہ اسی ہارنے والے پر، نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی حکم نہیں کر رہے ہوتے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہتے ہیں کہ یعنی نہ تو قاعدہ اس کو شامل ہے اس کے ضمان کو، اور نہ وہ قاعد ضمان اس کو شامل ہوتا ہے، اور نہ قاعد احترام مال مسلم اور عمل مسلم، نہ قاعد لا ضرر، چونکہ لا ضرر یہاں پر اگر جیتنے والے کو وہ مبلغ نہ دیا جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی ضرر اس کے حق میں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے قاعدے کے مطابق تو بات یہ اس طرح سے سامنے آتی ہے، انہ لیس کالمستوفی لہ، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جو احترام اموال اقتضا نہیں کر رہا کہ وہ شخص ضامن نہیں ہے، یہ حکم نہیں کر رہا کہ وہ ضامن بنے، کیوں؟ انہ لیس کالمستوفی لہ، کیونکہ اس کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جو مستوفی لہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس دوسرے شخص کا تسلط ہو، اس کے منافع مستوفات میں سے شمار ہوتا ہو، کہ جس کو پہلے بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ بعض اعمال اور منافع جو ہیں مستوفات، بعض غیر مستوفات ہوتے ہیں۔ منافع مستوفات جس پر اس شخص کا جو ہے وہ استیلاء ہو، تسلط ہو، غلبہ ہو، اور اس کا تو جب فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا تو یہ ان منافع مستوفات میں سے نہیں ہوتا۔ ایک ایسا عمل ضامن کے لیے کہ جو ضامن کے لیے فائدہ مند قرار پائے نہیں ہوتا۔ تو لذا اب اگر یہاں پر ضمان کی بات بھی کرتے ہیں تو یہ خلاف قاعدہ ہوتی ہے، وَلِذَا كَانَتْ شَرْعِيَّتُهُ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ، اس کی جو شرعیت شرعی حیثیت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ خلاف قاعدہ ہے، حیث انہ بذل مال فی مقابل عمل لا ينفع الباطل، فرماتے ہیں کہ اس عنوان سے کہ خلاف قاعدہ ہے۔ کیوں خلاف قاعدہ ہے؟ اس لیے کہ جو بذل مال ہے یہ اس عمل کے مقابلے میں لا ينفع الباطل، باطل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یعنی جو ہار چکا ہے اسے کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ طب کے قاعدہ جو ہے یہ ضمان نہیں ہونا چاہیے، یعنی خلاف قاعدہ، اس کی شرعیت خلاف قاعدہ، مگر یہ کہ ہم اس کو تعبداً قبول کر لیں یہ اور بات ہے، خلاف قاعدہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ تمام الکلام فی باب ہی، اور اسی پوری جو گفتگو ہے وہ اس کے باب کے اندر ہوگی کہ جو باب سبق و رمایہ ہے، تمام گفتگو جو ہے وہاں پر ہے، لیکن بہرحال ایک نقطے کے عنوان سے جو ہماری سابقہ بحث سے وابستہ تھا، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔